السلام علیکم۔ میں ہوں سید منصوب حسن اور مالیاتی نظام کے حوالے سے دوسری ویڈیو کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ روایتی اور اسلامی مالیاتی اداروں میں مالیاتی حساب کتاب یعنی فائنینشیل کیلکولیشنز کس طرح کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ یا سود کیا ہوتا ہے۔ انٹرسٹ یا سود پیسے کو استعمال کرنے کا کرایہ ہوتا ہے جو کہ استعمال کرنے والے کو ایک مخصوص مدت میں ایک مخصوص شرح سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہ سود یا انٹرسٹ فیصد کی شرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ سود کی دو قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پہ ایک سادہ سود کہلاتا ہے، سمپل انٹرسٹ، یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ جسے سود پر سود کہتے ہیں۔ اور جو قرض اور سود لیا جاتا ہے اس کی ادائیگی کے عام طور پہ یہ تین طریقہ کار ہیں، جس میں کہ مخصوص مدت میں صرف سود کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور جو اصل رقم ہے وہ قرض کی مدت کے ختم ہونے کے اختتام پر دی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ سود اور جو اصل رقم ہے وہ قرض کی جو مدت ہے اس کے آخر میں ادا کی جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس سود کو اور اصل رقم کو قسطوں کے اندر ادا کیا جائے۔ اور قسطوں میں ادائیگی کے بھی دو طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ قسط جو ہے وہ مدت کے آخر میں، یعنی جیسے کہ اگر 5 سال کے لیے قرض لیا ہے تو ہر سال کے آخر میں ایک قسط ادا کی جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو قرض کی مدت شروع ہونے کا جو پہلا دن ہے اس وقت ادا کی جاتی ہے۔ یعنی اگر 5 سال کا لیے قرض لیا گیا ہے تو اس سال کے شروع میں ہی قرض کی جو قسط ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ سادہ سود کیا ہوتا ہے۔ سادہ سود جو ہے وہ اصل رقم کے اوپر اس شرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور ادا کیا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس ٹیبل کی طرف آتے ہیں۔ اس میں دیکھیے کہ دو کیس ہیں، جس میں کہ ایک کیس اے اور کیس بی ہے۔ دونوں کے اندر جو اصل رقم ہے وہ 5 لاکھ ہے اور شرح سود جو ہے وہ 12% ہے۔ اور کیس اے میں رقم کی ادائیگی 1 سال میں کرنی ہے اور کیس بی میں رقم کی ادائیگی 3 سال میں کرنی ہے۔ تو اس کی بہت سادہ سی کیلکولیشن ہے کہ آپ نے جو اصل رقم ہے اس کو شرح سود سے ضرب دیا اور جتنے سال کے لیے وہ قرض لیا گیا اس سے اس کو مزید ضرب دے دیا۔ تو کیس اے میں 1 سال سے ضرب دیا اور کیس بی میں 3 سال سے ضرب دیا، تو یہ سادہ جو ہے وہ سود ہمارے سامنے آ گیا۔ پہلے سال میں 60,000 اور 3 سال کے لیے 1,80,000، یعنی 60,000 کو آپ 3 سال سے بھی ضرب دیں گے تب بھی 1,80,000 ہی آئے گا۔ سادہ سود کی جو استعمالات ہیں وہ روایتی بینکنگ اور فائنانس میں جو شارٹ ٹرم فائنانس ہوتا ہے، قلیل مدتی فائنانس ہوتا ہے، ورکنگ کیپٹل فائنانس ہوتا ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹرم ڈپازٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اسلامی بینکنگ اور فائنانس یا اسلامی مالیاتی اداروں میں یہ صکوک میں استعمال ہوتا ہے، اور جو اسلامک ٹرم ڈپازٹ ریسیٹس ہیں وہاں پر بھی یہی طریقہ کار استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ یا سود در سود کو سمجھتے ہیں۔ اس کو میتھمیٹیکلی اس فارمولے کے ذریعے بھی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ہم آسانی کے ساتھ اس ٹیبل کی مدد سے بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیے کہ جو پہلا سال ہے اس کے اندر جو قرض کی رقم ہے وہ 5 لاکھ ہے، اس کے اوپر 12% کے حساب سے سود 60,000 بنتا ہے، اور سال کے آخر میں یہ کل رقم 5,60,000 بن جاتی ہے، جو کہ اگلے سال کے لیے پھر جو اصل رقم 5,60,000 کے طور پہ لکھ لی جاتی ہے۔ پھر دوسرے سال کا سود جو ہے وہ 5,60,000 پہ کیلکولیٹ ہوتا ہے، جو کہ 67,200 بنتا ہے، اور پھر دوسرے سال کے آخر میں یہ رقم جمع ہو کے 6,27,000
200 बन जाती है, जो कि तीसरे साल के लिए असल रकम के तौर पे लिखी जाती है। फिर इसी तरह तीसरे साल के लिए जो सूद है वो इस रकम यानी 6,27,200 पे कैलकुलेट किया जाता है, और इस तरह जो सूद की रकम है वो 75,264 रुपये सामने आती है। और टोटल जो रकम है, जो कुल रकम सूद की है, वो 2,02,464 बन जाती है। अब दोनों का अगर हम मवाजना करें, सादा सूद का और सूद दर सूद का यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम मवाजना करते हैं, तो 3 साल के लिए सादा जो सूद है, सिंपल इंटरेस्ट है, उसमें 3 साल पे 1,80,000 की अदायगी करनी है, जबकि सूद दर सूद के हिसाब से उस पर 2,02,464 की अदायगी करनी है। यानी अगर किसी ने रकम बैंक में जमा कराई है तो उसको इतने पैसे मिलेंगे, या बैंक ने अगर उसको कर्ज दिया है तो उसको इतने पैसे अदा करने हैं। सादा सूद के अंदर जो टोटल रकम है जो अदा करनी है, कुल रकम जो अदा करनी है, वो 6,80,000 है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट या सूद दर सूद के हिसाब से वही रकम 7,02,464 रुपये बनती है। तो सूद दर सूद के अंदर जो है वो सूद की रकम बढ़ जाती है, जबकि सादा जो सूद है उसके अंदर उस तरह से नहीं बढ़ती। कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ इस्तेमाल होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट या सूद दर सूद जो है रवायती बैंकिंग और फाइनेंस में टर्म डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इस्तेमाल होता है, जबकि ये एक मखसूस मुद्दत के बाद दोबारा री इन्वेस्टमेंट या रोल ओवर इसको कहते हैं, जब ये किया जाता है। इसी तरह ये इस्लामी जो मालियाती इदारे हैं, इस्लामिक बैंक हैं या दूसरे मालियाती इदारे हैं, वो भी अपने टर्म डिपॉजिट्स के अंदर इसको रोल ओवर करते हैं। यानी अगर 6 महीने के लिए उन्होंने डिपॉजिट लिया है, तो 6 महीने के बाद अगर रोल ओवर करते हैं तो 6 महीने में जो इस पर नफ़ा दिया है वो भी असल रकम में शामिल हो जाता है, और फिर वो अगली मुद्दत के लिए वो असल रकम बन जाती है। जो वापसी का जो तरीक़ेकार है तीसरा, उसके अंदर जब किस्तों में जब अदायगी करनी होती है, जिसमें असल रकम और मुनाफा दोनों शामिल होते हैं या सूद शामिल होता है, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं। एक ऑर्डिनरी एन्युटी का, जो कि जब किस्त जो है पीरियड के आखिर में जमा करानी है, अगर महीने की किस्त है तो महीने के आखिर में जमा करानी है, सहमाही किस्त है तो 3 महीने के आखिर में जमा करानी है, साल की किस्त है तो साल के आखिर में जमा करानी है। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाती है, और इसका ये फार्मूला है। जब हम इस फार्मूले पे हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे सामने जो किस्त की रकम है वो सामने आती है 1,38,705 रुपये। यानी ये 5 किस्तें हम 1,38,705 की देंगे, तो 12% के हिसाब से 5 साल में ये 5 लाख रुपए की रकम अदा होगी। इसको हम समझते हैं इसके रिपेमेंट शेड्यूल के ज़रिए। इसमें आप देखें कि कॉलम पी के अंदर जो असल रकम है वो 5 लाख रुपए है, किस्त की रकम 1,38,705 है। पहले साल का जो सूद बना 60,000 बना, जो कि 5 लाख रुपए के ऊपर कैलकुलेट किया गया। किस्त की रकम 1,38,000 में से 60,000 रुपये को जब हम नफ़ी करते हैं, तो जो असल रकम की वापसी है वो हो रही है 78,705 रुपये की। तो साल के आखिर में फिर जो असल रकम है वो कम होकर 4,21,295 बन जाती है, जो कि दूसरे साल के शुरू के लिए असल रकम होती है। तो इसी तरह दूसरे साल सूद जो कैलकुलेट हो रहा है वो 4,21,000 के ऊपर हो रहा है, तो इस तरह सूद जो है कम होकर 50,555 रुपये रह गया। और जब किस्त की रकम 1,38,000 में से 705 में से जब हम सूद की रकम निकालते हैं, तो असल रकम की अदायगी बढ़ जाती है, क्योंकि सूद कम हो गया है इसलिए असल रकम की अदायगी बढ़ रही है। तो फिर जो असल रकम है वो 3,33,145 रह जाती है, और इसी तरह ये 5 सालों में जाके असल रकम भी अदा हो जाती है और सूद की रकम भी अदा हो जाती है। ये तरीक़ेकार है एन्युटी ड्यू का, जो कि महीने के आखिर में किस्त की अदायगी करनी है और तमाम किस्तें बराबर हैं। ये रवायती
جو مالیاتی ادارے ہیں استعمال کرتے ہیں قسطوں پہ جب سامان دیتے ہیں، ہائر پرچیز یا انسٹالمنٹ سیلز، اس کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ یہ مارگیج فائنانس یعنی گھروں کے لیے جو قرض دیتے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اسلامک جو مالیاتی ادارے ہیں اس کے اندر یہ مرابحہ میں استعمال ہوتا ہے۔ مرابحہ بھی ہائر پرچیز ہی کی شکل ہے۔ اور دوسرا جو استعمال ہے اسلامی مالیاتی اداروں میں وہ ہے ڈیمینشنگ مشارکہ کا، اور ڈیمینشنگ مشارکہ کے جو اور مختلف دوسری شکلیں ہیں ان میں بھی، اور ڈیمینشنگ مشارکہ عام طور پہ مارگیج فائنانس کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی گھروں کی فائنینسنگ کے لیے یہ ڈیمینشنگ مشارکہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے یا اس کے معاہدات استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف، NOT ڈیو کی طرف، جو کہ قسط قرضے کے جو مدت ہے اس کے شروع میں ادا کرنی ہوتی ہے، یعنی اگر ماہانہ قسط ہے تو مہینے کے شروع میں ادا کرنی ہے، سہ ماہی قسط ہے تو سہ ماہی کے شروع میں ادا کرنی ہے، اور اگر سال کی قسط ہے تو سال کے شروع میں ادا کرنی ہے۔ اس کے لیے فارمولا تھوڑا مختلف ہے قسط کی رقم کیلکولیٹ کرنے کے لیے۔ جب ہم یہ جو ہمارے قرض کے نمبرز ہیں اس کو ہم اس فارمولے میں لگاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس قسط کی رقم 1,23,844 آتی ہے۔ قرض جو ہے وہ 5 لاکھ ہے، ریٹ 12% ہے، اور 5 سال میں اس کی ادائیگی کرنی ہے، تو یہ 1,23,844 اس کی قسط بنتی ہے جو کہ سال کے شروع میں ادا کرنی ہے۔ ہم نے اس میں جو فرض کیا ہے کہ یہ 5 سال کا ہے، اور 5 سال کے شروع میں ہم نے ہر سال کے شروع میں یہ رقم ادا کرنی ہے۔ اس کو اس کے ریپیمنٹ شیڈول کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں پہلا جو سال ہے، اور پہلی جو قسط کی ادائیگی ہو رہی ہے سال کے شروع میں ہی ہو رہی ہے، تو جو اصل رقم ہے اس میں سے پوری کی پوری قسط مائنس ہو جائے گی، کیونکہ ابھی رقم استعمال نہیں ہوئی تو اس لیے اس پہ کوئی سود کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پوری کی پوری رقم جب اس میں سے مائنس ہوئی تو اصل رقم رہ گئی 3,76,156 روپے، جو کہ پہلے سال کے لیے پوری رقم بنی۔ پھر سود جو ہے وہ 3,76,000 پہ کیلکولیٹ ہوا، جو کہ 45,139 روپے بنا، اور 1,23,000 کی جو دوسری قسط ہے اس میں سے یہ سود مائنس کیا تو پھر جو اصل رقم کی ادائیگی ہے وہ 78,705 روپے رہ جاتی ہے۔ تو اس طرح جو اصل رقم کم ہو کے 2,97,000 ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ کیلکولیشن آگے بڑھتی ہے، اور 5 سالوں میں یعنی 5 قسطوں میں یہ رقم مکمل طور پر ادا ہو جاتی ہے، اصل کے ساتھ اور سود کی ادائیگی کے ساتھ۔ اس کا استعمال روایتی جو مالیاتی ادارے ہیں وہ لیزنگ کے اندر کرتے ہیں، اور جو اسلامی مالیاتی ادارے ہیں وہ اجارہ کے اندر اس کیلکولیشن کو استعمال کرتے ہیں۔ اجارہ بھی لیزنگ کی ہی شکل ہے جو کہ اسلامی مالیاتی ادارے استعمال کرتے ہیں۔ اس کیلکولیشن کو دیکھنے کے بعد، اس طریقہ کار کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اسلامی جو مالیاتی نظام ہے وہ انٹرسٹ سے یا سود سے پاک نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی وہی مقررہ شرح استعمال کرتے ہیں، وہی فائنینشیل کیلکولیشن استعمال کرتے ہیں، صرف کچھ اصطلاحات کا، کاغذات کا اور معاہدات کا فرق ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک دلیل استعمال کی جاتی ہے کہ ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ اسلامی ہے یا معاہدے کی شکل اسلامی ہے، یہ ایک بہت کمزور دلیل ہے جس کے ذریعے وہ شکل کو اصل کے اوپر یعنی سبسٹنس کے اوپر یہ فارم کو جو ہے فوقیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اصل ہوتی ہے اس کی فوقیت ہوتی ہے اس کی شکل کے اوپر، یعنی سبسٹنس جو ہے اس کی اہمیت ہے فارم کے اوپر، فارم کی اہمیت نہیں ہے، سبسٹنس کی اہمیت ہے۔ امید ہے آپ کو جو سود کا عنصر ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سود جو ہے وہ کس طرح روایتی اور اسلامی مالیاتی اداروں کے اندر استعمال ہو رہا ہے، یا مقررہ، آپ اسے سود کہیں یا مقررہ شرح کہیں،
وہ اسلامی مالیاتی ادارے اور روایتی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو بلا سود مالیاتی نظام ہے وہ کس طرح کام کرے گا یا اسے کس طرح کام کرنا چاہیے۔ تو آئیے آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔